قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں سستی اقدس سے مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا. برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ العنکبوت کی ایک آیت پڑھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے، جس میں اللہ رب العزت نے آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی نسلوں کا مقصد حیات بتایا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی جیسی نعمت کیوں عطا کی، دنیا میں کیوں بھیجا؟ فرمایا اپنے پیغمبر کو مخاطب ہو کر، کل اے پیغمبر کہہ دیجئے، ان صلاتی یقیناً میری نماز، و نسکی میری ساری کی ساری عبادتیں، و محیایا میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین اس اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا رب ہے. اب دوستوں مزید کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آیت کا سبق، آیت کا پیغام بالکل واضح ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا قیامت تک آنے والی نسلوں کو جو میں نے زندگی جیسی نعمت عطا کی ہے، دنیا میں جو بھیجا ہے، ان کی زندگیوں کا مقصد عاجزی ہے، انکساری ہے، عبادت و بندگی ہے. میں نے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو مخاطب ہو کے کہا کہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو پیغام دیا کہ تمہاری زندگیوں کا مقصد، تمہاری زندگیوں کا ایک ایک سال، ایک ایک مہینہ، بلکہ ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک لمحہ اسی جستجو میں گزرنا چاہیے کہ میں اللہ رب العالمین کی عبادت کیسے کروں، عبادت کے اعلیٰ درجے پر کیسے پہنچوں، اللہ رب العالمین کی رضامندی کو کیسے حاصل کروں، کیسے اس کی جنت میں داخلہ حاصل کروں، اور کیسے اس کی بنائی ہوئی جہنم سے چھٹکارا حاصل کر سکوں. یہی انسانوں کی زندگی کا مقصد ہے جو اللہ رب العالمین نے سورۃ العنکبوت کی اس آیت میں واضح کیا ہے. دیکھیے شریعت نے جو صبح و شام کے اذکار ہم لوگوں کو سکھائے ہیں، صبح و شام کے اذکار کے ترجمے اور مفہوم پر اگر آپ غور کریں، صبح و شام کے اذکار بھی ہمیں مقصد حیات کو یاد دلاتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو سو گئے، صبح اٹھے، اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گئے کہ دنیا میں کیوں آئے ہیں، تو پڑھو اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور. شام ہو گئی، اپنی زندگی کا مقصد بھول گئے کہ کیوں اللہ نے بھیجا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا پڑھ لو اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر. اللہ اکبر، کیا ترجمہ ہوتا ہے، ترجمے پر غور کیجئے، مقصد حیات ہمیں واضح کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ صبح و شام کا یہ اذکار پڑھ لو، اللہم بکا اسبانا، اے اللہ ہم تیرے نام سے صبح کرتے ہیں، تیرے نام سے شام کرتے ہیں، تیرے نام سے جیتے ہیں، تیرے نام پہ مرتے ہیں، اے اللہ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اے اللہ جس طرح آج میں رات کو سو کر ایک نئی صبح کی ہے، ایک وہ دن بھی آنے والا ہے جب قبر سے اٹھ کر میدان محشر میں پہنچوں گا، جب مر کر تیرے دربار اور تیری عدالت میں پہنچوں گا اور اپنی زندگی کا حساب دوں گا۔ ترجمہ اور مفہوم بالکل واضح ہے۔ یہ صبح و شام کا اذکار بھی ہمیں مقصد حیات کو یاد دلاتا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کروڑوں مخلوقات پیدا کی ہے، کروڑوں مخلوقات، آپ گننے بیٹھے نا گن بھی نہیں سکتے اللہ کی مخلوقات کو، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کروڑ مخلوق میں سے جنوں کو نکالا اور انسانوں کو نکالا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ عظیم ہے، عظیم اس لیے ہے کہ ان کا مقصد حیات بڑا عظیم ہے۔ کیا مقصد ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ان کی زندگیوں کا مقصد عاجزی و انکساری ہے۔ انسانوں اور جنوں کی زندگیوں کا مقصد عبادت و بندگی ہے، یہ میرے لیے قیام کریں گے اور سجدے کریں گے۔ اس لیے آپ دیکھیے ان کروڑوں مخلوقات کو دیکھ لیے، کسی کے پاس عقل نہیں ہے، جتنی مخلوقات ہے کسی کے پاس شعور نہیں ہے۔ شعور اللہ نے کس کو دیا؟ انسانوں کو۔ عقل کس کو دی؟ جنوں اور انسانوں کو۔ کیوں دی؟ تاکہ یہ حق و باطل میں تمیز کر سکیں، تاکہ یہ ہدایت و گمراہی میں تمیز کر سکیں، تاکہ نیکی اور گمراہی میں تمیز کر سکیں، تاکہ یہ دوست اور دشمن میں تمیز کر سکیں۔ لوگوں یہ عقل رکھتے ہوئے، شعور رکھتے ہوئے اگر انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ اکبر، عقل رکھتے ہوئے انسان اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسرے کے در پر اپنی پیشانی کو جھکا دیتا ہے، شعور رکھتے ہوئے انسان ہدایت کو نہیں پہچانتا، شعور رکھتے ہوئے انسان گناہوں میں اپنی زندگی گزارتا ہے، عقل رکھتے ہوئے انسان اللہ سے بغاوت کر کے زندگی گزارتا ہے، پھر تو میں سمجھتا ہوں اس زمین پر انسان سے گئی گزری کوئی مخلوق نہیں ہے۔ کہا رب کائنات نے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ رب کا کلام کہتا ہے ان کے پاس دل تو ہے پر سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں پر حق ان کو دکھائی نہیں دیتا، ان کے پاس کان تو ہیں پر حق کی آواز ان کو سنائی نہیں دیتی۔ اولئک کالانعام، اللہ نے فرمایا جانور ہیں یہ جانور، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ عقل رکھتے ہوئے انسان، اللہ نے فرمایا میری نافرمانی کرتا ہے، عقل رکھتے ہوئے میری عبادت و بندگی نہیں کرتا، پھر اللہ نے فرمایا جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانوروں کے پاس تو عقل نہیں ہے، ان کے پاس تو عقل ہے۔ عقل رکھتے ہوئے گناہ کرتی ہے یہ انسان، یہ مخلوق، تو پھر جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ اکبر، جن کی زندگیوں کا مقصد کھانا اور پینا ہے، ہاں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، جن کی زندگیوں کا مقصد کھانا پینا، کھانا پینا۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا ایسے لوگوں کے بارے میں؟ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل فسوف یعلمون۔ اے نبی چھوڑ دیجئے ان کو، جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بس کھانے پینے کو بنایا ہے، جنہوں کی زندگی کا مقصد صرف کھانا اور پینا ہے، چھوڑ دیجئے، یہ اسی طرح کھاتے اور پیتے رہیں، مستقبل کے حوالے سے امیدوں کے خواب دیکھتے رہیں۔ ان قریب کل قیامت کے دن میں اپنی عدالت میں ان کو بتاؤں گا کہ کیوں بھیجا تھا میں نے تم لوگوں کو۔ ایک اور جگہ پر اللہ نے ان لوگوں کو ڈانٹا ہے، وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ۔ جن کی زندگیوں کا مقصد کھانا اور پینا، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، جیسے چوپائے کیسے کھاتے ہیں، یہ لوگ ایسے کھاتے ہیں۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور کل قیامت کے دن میں ان لوگوں کو جہنم کے اندر پھینکوں گا۔ کیا مقصد ہے لوگوں آپ لوگوں کی زندگیوں کا؟ اللہ نے زندگی کی نعمت کیوں عطا کی؟ سمجھ میں نہیں آتا تو قرآن کا دوستو نواں پارہ اٹھاؤ، سورہ اعراف کھولو، سورہ اعراف کھول کر دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو کس مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ ہم تمام لوگوں کی روحوں کو اللہ نے ایک میدان میں جمع کیا تھا۔ آدم کی پوری نسل، قیامت تک آنے والی نسلوں کو آدم کی پیٹھ سے نکال کے اللہ نے جمع کیا تھا، جس میں میں بھی تھا اور آپ بھی تھے۔ ساری روحوں کو جمع کر کے اللہ رب العالمین نے بتا دیا تھا کہ کیوں بھیج رہا ہوں۔ الست بربکم، لوگوں بتاؤ دنیا میں جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ الست بربکم، کس کو اپنا خالق و مالک و رب مانو گے؟ بتاؤ کس کے سامنے اپنی پیشانیوں کو جھکاؤ گے؟ کہیں میرے ساتھ دوسروں کو شریک تو نہیں ٹھہراؤ گے؟ اللہ اکبر، ہم تمام لوگوں نے یک زبان ہو کے کہا تھا بلا شہدنا،
बला शहीदना, अय अल्लाह ये पेशानी सिर्फ तेरे दर पे झुकेगी, अय अल्लाह हम तुझे खालिक व मालिक मानेंगे, सिर्फ तेरी इबादत व बंदगी करेंगे। इतने पर बस नहीं किया, फरमाया अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हादा गाफिलीन, लोगों जब मेरी दरबार में मैदान महशर में आओगे तो मैं कोई हुज्जत नहीं छोड़ूंगा। हाँ, कल कयामत के दिन ये न कह बैठो कि अल्लाह वो तो हमारी रूहों ने तुझसे वादा लिया था, वादे को भूल गए थे। हाँ, कहीं तुम ये न कह बैठो इसलिए मैं अंबिया को भेजता रहूंगा वो वादा याद दिलाने के लिए, किताबों को नाजिल करता रहूंगा वो वादा याद दिलाने के लिए। आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक अंबिया जो आए उसी वादे को याद दिलाने के लिए जो इबादत का हम वादा करके आए थे अल्लाह से। हाँ, आदम से लेकर दोस्तों मोहम्मद रसूलुल्लाह तक जितनी किताबें उतरी, इन किताबों के नुज़ूल का मकसद उसी अहद अलस को याद कराने के लिए अल्लाह ने किताबें उतारी थी। उसी इबादत का जो वादा करके आए थे उसी वादे को याद दिलाने के लिए अल्लाह ने वो किताब उतारी है। याद रखिए मुसलमानों, अपने माजी को पढ़ो, अपने असलाफ को पढ़ो, अपनी जिंदगियों को देखो। आज लोगों की जीने का मकसद बता रहा है कि ये किसी टारगेट और मकसद के लिए, जिस मकसद के लिए इनको पैदा किया, लोग उस मकसद के लिए नहीं जी रहे हैं। हाँ, हमारे असलाफ को देखिए, सहाबा इकराम की नस्ल एक ऐसी नस्ल नजर आती है जिनकी जिंदगियों का लम्हा लम्हा मकसद हयात के लिए वक्त था। सहाबा इकराम की नस्ल, इन नस्ल से ताल्लुक रखने वाला एक एक शख्स मकसद के लिए जीता और मकसद के लिए मरता था। वल्लाहिल अज़ीम, क्या था सहाबा की जिंदगियों का मकसद? अल्लाह की इबादत और रब की इबादत के बाद रब के दीन को दुनिया के किनारों तक पहुंचाना। मैं मानता हूँ इस्लाम से पहले सहाबा की जिंदगियों का मकसद कुछ और था, उनकी तमन्ना और ख्वाहिशें कुछ और थी। उमर फारूक जब इस्लामी सल्तनत के सरबराह बने तो किसी मुसलमान ने पूछा, फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन, ज़माने जाहिलियत में तो आपका मकसद ये था, आपकी तमन्ना ये थी कि 100 ऊंट हो जाएं और आराम के साथ जिंदगी बसर करूं। आज 22 लाख मरब्बा मील के हाकिम हैं, आज आप लोगों के बादशाह हैं, इस्लामी सल्तनत के सरबराह हैं, बताइए आज आपका मकसद क्या है? हज़रत उमर की आंखों में आंसू हैं। कहा, दोस्त आज मेरे मकसद और मेरी ख्वाहिश को लफ्जों के सांचे में नहीं डाला जा सकता। कहा, फारूक क्या बात है? कहा, बात यह है कि आज उमर का मकसद यह है कि दुनिया का कोई चप्पा ऐसा न बचे जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन न पहुंचा हो, दुनिया की कोई जगह ऐसी न बचे जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन का परचम न लहरा रहा हो। इस्लाम से पहले इनकी जिंदगियों का मकसद था कि दुनिया के माल आ जाए, जिंदगी आराम से कटे, और इस्लाम कबूल करने के बाद जिंदगियों का मकसद बदल गया। अल्लाहु अकबर। ये सहाबा मकसद हयात के लिए वक्त के ऐवानों में गए, वक्त के दरबारों में गए, दुनिया के मशरिक और मगरिब में पहुंचे। मैं हैरान हूं हिजाज में पैदा होने वाले सहाबा, मक्के में पैदा होने वाले सहाबा, मदीने में पैदा होने वाले सहाबा, आज उनकी कब्रें मुझे दुनिया के मशरिक और मगरिब में मिलती हैं। हाँ, अबू अय्यूब अंसारी मदीने में पैदा हो रहे हैं और आज वो दफन है कुस्तुनतुनिया में, इस्तांबुल में दफन है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, ईमानदारी के साथ बताइए, अबू अय्यूब अंसारी मदीने में पैदा हुए और मदीना कहां है और कुस्तुनतुनिया कहां है? दुनिया के किनारे पर कहां, क्यों गए थे अबू अय्यूब अंसारी जो वहां पर दफन है? क्यों गए थे? क्या मकसद था कुस्तुनतुनिया में उनका? आइए, सहाबा की जिंदगियों का मकसद एक सहाबी खुद बता रहे हैं। रबई बिन आमिर ने सहाबा की जिंदगियों का मकसद बताया। जब ईरान की सरहद में दाखिल हो रहे रबी बिन आमिर, ईरान के सिपह सालार रुस्तम ने अपने दरबार को शाहाना शान और शौकत के साथ सजा दिया, कीमती कालीनें बिछा दी, कीमती तकिए लगा दे। क्यों? कि अरब के ये बद्दू देहाती हैं, इस तरह की सजावट और इस तरह का महल इन लोगों ने कभी नहीं देखा। जब ये अपनी मेरे दरबार में आएंगे तो मरूब हो जाएंगे, अपने मकसद हयात को भूल जाएंगे। लेकिन मौरखीन कहते हैं कि सलाम कीजिए रबई बिन आमिर की जुर्रत को। जब रुस्तम के दरबार में दाखिल हुए, थोड़ी देर के लिए भी उसकी शान शान शौकत को न देखा, नजरअंदाज किया उसकी दरबार को, उसकी कालीनों को इग्नोर करते हुए और उसकी कालीनों में नेजा चुभोते हुए रबई बिन आमिर उसकी कालीनों का मजाक उड़ाते हुए जाकर रुस्तम के सामने खड़े हो गए और रुस्तम की आंखों में आंखें डाल के, दुनिया का सुपर पावर मुल्क है और सुपर पावर मुल्क का सुपर पावर बादशाह है और ये अरब का बद्दू देहाती बकरियां चराने वाला, इस्लाम कबूल करने के बाद इनकी हिम्मत को दाद दीजिए कि रुस्तम
ایران کے سپہ سالار کی دوستوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہو گئے. اور حالت کیا ہے معلوم ہے؟ دبلا پتلا صحابی ہے محمد رسول اللہ کا, میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, پراگندہ حال ہے, پراگندہ بال ہے. ہاں, اور رستم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہیں ربیع بن عامر. رستم نے ربیع سے کہا, ربیع عرب کے چاروں طرف تم لوگوں کے گھوڑے دوڑ رہے ہیں, عرب کے چاروں طرف تم لوگوں نے گھوڑے دوڑا رکھے, ارے کیا چاہتے ہو تم لوگ, کیا مقصد ہے تم لوگوں کی زندگیوں کا؟ ہائے, ربیع بن عامر اب بتا رہے ہیں کہ ابو ایوب انصاری قسطنطنیہ میں کیوں پہنچے تھے اور ہم دنیا کے کناروں پر کیوں پہنچے ہیں. اب ربیع بن عامر بتا رہے ہیں کہ رستم سن, صحابہ کی زندگیوں کا مقصد اسلام قبول کرنے کے بعد جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعۃ الاخرہ. ہماری زندگیوں کا مقصد بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لگانا ہے. ہماری زندگیوں کا مقصد لوگوں کو ادیان باطلہ کے ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کی عدل کے زیر سایہ لانا ہے. ہماری زندگیوں کا مقصد لوگوں کو دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی کشادگی کی طرف لے جانا ہے. یہ ہے ہماری زندگیوں کا مقصد. اللہ اکبر. لوگوں, دینی تعلیمات کو پہنچانے کے لیے ابو ایوب قسطنطنیہ گئے تھے, قرآنی احکامات کو پہنچانے کے لیے, کلمہ لا الہ الا اللہ کو پہنچانے کے لیے قسطنطنیہ پہنچے تھے. اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے راستے میں کوئی بھی چیز آئی تو صحابہ کرام نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا, کبھی نہیں. اس راستے میں کوئی بھی چیز ان کے لیے روڑا نہ بنی. جب معاذ بن جبل کو محمد رسول اللہ یمن بھیج رہے ہیں ایک دائی کی حیثیت سے, اللہ اکبر, ان کی فضیلت کا کیا کہنا. محمد رسول اللہ پیدل چل رہے ہیں ان کی گھوڑے کی لگام پکڑ کے, اور معاذ بن جبل گھوڑے پہ ہیں, اور اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ اہل کتاب کے پاس تم جا رہے ہو, سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دینا, توحید کو قبول کرتے ہیں تو نماز کے بارے میں بولنا, نماز پڑھتے ہیں تو زکوٰۃ کا حکم دینا. بتا رہے ہیں اور کیسے محمد رسول اللہ پیدل چل رہے ہیں اور معاذ بن جبل گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح اللہ کے رسول بتاتے جا رہے ہیں. آخر میں اللہ کے رسول نے معاذ بن جبل کی دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھا, اور کیا کا معلوم ہے, معاذ جب یمن سے واپس آؤ گے تو مجھے زندہ نہیں پاؤ گے, یہ بس آخری ایام ہے میری زندگی کا, یہ میرا آخری وقت ہے, اچھی طریقے سے الوداع کر لو, اچھی طریقے سے مجھے دیکھ لو. محمد رسول اللہ بہت محبت کرتے تھے معاذ بن جبل سے, اور معاذ بن جبل کو بھی محمد رسول اللہ سے بہت محبت تھی. جب اللہ کے رسول نے یہ کہا نا کہ جب واپس آؤ گے تو میں انتقال ہو چکا ہوں گا, میری قبر پر سے تمہارا گزر ہوگا, مجھے زندہ نہیں پاؤ گے, یہ آخری دن میرے چلنے میری زندگی کے. معاذ بن جبل کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے, آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. آپ کو معلوم ہے اگر صرف شخصیت سے محبت کی ہوتی, محمد رسول اللہ کی صرف ذات سے انہوں نے محبت کی ہوتی, تو وہیں گھوڑے سے اتر کر محمد رسول اللہ کے قدموں پہ گر جاتے. کیا کہتے, اللہ کے رسول جب آخری دن بچے ہیں تو کیوں اپنے سے جدا کر رہے ہیں, ہاں کچھ دن اور رہنے دیجیے مدینے میں, آپ کے انتقال کے بعد چلا جاؤں گا یمن. لیکن انہوں نے محمد رسول اللہ سے بھی محبت کی, محمد رسول اللہ سے زیادہ محمد رسول اللہ جو مشن لائے تھے توحید کا مشن, اس مشن سے محبت تھی. کیوں یمن بھیج رہے تھے محمد رسول اللہ؟ توحید کے مشن کو لے کر, توحید کے مشن کو لے کر. دیکھیے ان کی نظریں کس طرح اپنے مقصد حیات پہ تھی. جب توحید پہنچانے جا رہا ہوں تو اپنے دل پر پتھر رکھا, معلوم ہے کہ واپس محمد رسول اللہ کو آؤں گا تو زندہ نہیں دیکھوں گا, آنکھوں میں آنسو چھپا کر دل پر پتھر رکھ کے توحید کو پہنچانے کے لیے یمن کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. لوگوں مقصد حیات میں کوئی چیز روڑا نہ بنی اور کسی بھی چیز سے ان لوگوں نے کمپرومائز نہ کیا. یہ صحابہ کی زندگیاں تھی. لوگوں آج آپ اپنے حالات پہ غور کرو, ہم کیا ہیں, ہم کہاں پر کھڑے ہیں. آج لوگوں کی اکثریت اور مسلمانوں کی اکثریت یہ بتا رہی ہے کہ ان کی آنکھوں پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں. مسلمانوں کی اکثریت یہ بتا رہی ہے یہ کسی ٹارگٹ کے لیے نہیں جی رہے ہیں, یہ کسی مقصد کے لیے نہیں جی رہے ہیں, بلکہ مسلمان بے سمتی کی زندگی گزار رہے ہیں, بے راروی کی زندگی گزار رہے ہیں, جانوروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. رب کا کلام کہتا ہے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ زمین کی میجورٹی کے پیچھے چلیں گے, لوگوں کی اکثریت کے پیچھے اگر آپ چل پڑیں گے تو یہ آپ کو بھی گمراہ کر دیں گے. رب کا کلام کہتا ہے زمین پر لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو رب کو ناراض کر کے زندگی گزار رہی ہے. ارے وہ تو اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے کہ اللہ وقتاً فوقتاً ہم لوگوں کو آگاہ کرتا رہتا ہے. کیسے آگاہ کرتا ہے؟ جب ہم گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں تو اللہ کیسے بیدار کرتا ہے. کبھی زلزلوں کے ذریعے,
کبھی آفتوں کے ذریعے، کبھی بیماریوں کے ذریعے، کبھی ظالم بادشاہوں کو مسلط کر کے اللہ بیدار کرتا ہے۔ میرے بندو، دنیا دارالاقامہ نہیں ہے، دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا تو ایک سرائے ہے، دنیا میں تمہاری حیثیت مسافر جیسی ہے۔ ارے زندگی کو سفر سمجھو، سفر، ہمیشہ رہنے کی جگہ مت بناؤ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ حادثات کو بیچتا رہتا ہے۔ یہ صبح و شام ہونے والے حادثے، یہ علل، یہ بیماریاں، یہ ہمیں مقصد حیات کو یاد دلاتی ہیں۔ نہ دے الزام ہمدم دمانے کے حوادث کو، نہ دے الزام ہمدم دمانے کے حوادث کو، یہی فتنے تجھے ہر گام پر بیدار کرتے ہیں۔ اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یکون ولا هم یذکرون۔ رب کا کلام کہتا ہے کہ سال میں انسانوں کو ایک یا دو مرتبہ اللہ نے فرمایا میں آزماتا رہتا ہوں۔ کیوں آزماتا ہوں؟ تاکہ انسان دین کی طرف لوٹ آئے، انسان توبہ کر لے، انسان نصیحت حاصل کر لے۔ یہ تمہیدی باتیں تھی۔ میں خاص طور پر آج کے خطبہ جمعہ میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں۔ نوجوانوں، کیوں؟ اب جمعہ چھوڑ دیجئے، باقی نمازوں میں اگر آپ مسجد میں آئے، واللہ چند بزرگ لوگ، ادھیڑ عمر کے لوگ آپ ان کو صفوں میں ملیں گے، مسجدوں کی صفوں میں۔ نوجوان آج ہمارا مسجد سے غائب ہے۔ نوجوان پوری طرح سے اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزار رہا ہے۔ نوجوان آج مقصد حیات سے ہٹا ہوا ہے۔ ہمارا نوجوان دوستو آج مسجدوں کو ویران کر کے زندگی گزار رہا ہے۔ آج جس نوجوانوں کو قوموں کی لیڈرشپ کرنی چاہیے، جس جوانی میں مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، جس جوانی میں دین اور انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے، معلوم ہے آج جوان کس طرح اپنی جوانی کو ضائع کر رہا ہے۔ آج جوانوں کی جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں ہوٹلوں میں، جوانوں کی جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں گارڈن اور پارکوں میں، جوانوں کی جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں گلی اور کوچوں میں۔ دیکھیے شام کو پلاننگ بناتے ہیں ہمارے نوجوان۔ کیا پلاننگ ہوتی ہے؟ آج کسی ہوٹل میں جمع ہونا ہے، آج کسی پارک میں جمع ہونا ہے۔ کیوں جمع ہونا ہے؟ رات بھر سگریٹ پیئیں گے، رات بھر عیاشی کریں گے، رات بھر گانجا اور شراب پیئیں گے، رات بھر عیاشی اور گپ شپ کریں گے، اور اس طرح جوانیاں برباد ہو رہی ہیں ہماری نوجوانوں کی۔ اور معلوم ہے رات کو عیاشی کر کے ہوٹلوں اور پارکوں سے کب لوٹتے ہیں گھروں کو؟ معلوم ہے صبح کو 3 بجے، رات کو 3 بجے 2:30 بجے یہ گھروں کو واپس آ رہے ہیں۔ ماں باپ بگڑی ہوئی اولاد پر رات پر افسوس کرتے ہیں اور بھوکے سو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا بیٹا ابھی تک غائب ہے، کھانا کھایا بھی ہوگا کہ نہیں، بھوکے سو جاتے ہیں۔ اور یہ جوان کب آتا ہے گھروں کو؟ 3 بجے واپس آ رہا ہے اپنے گھر پہ، 4 بجے واپس آ رہا ہے۔ ہائے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا وہ اس قدر مہذب کے گھر کا کبھی منہ نہ دیکھا، وہ اس قدر مہذب کے گھر کا کبھی منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے ہسپتال جا کر۔ ہاں ہمارا نوجوان جو اپنی جوانیوں کو ضائع کر رہا ہے، کیوں ضائع کر رہا ہے؟ ہاں اس کی بگاڑ کا سبب کیا ہے؟ اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے میں لگا ہوا ہے، ظاہر پرستی کے فتنے میں مبتلا ہے۔ اللہ اکبر، اپنے آپ کو خوبصورت دکھنے کے لیے بنانے اور سنوارنے کی کتنی فکر ہے معلوم ہے؟ جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے وہ جم کرتا ہے، باڈی بناتا ہے کہ جسم خوبصورت لگے، ہاں، اور پھر چہرے کو بھی خوبصورت بناتا ہے، بالوں کی عجیب طرح کٹنگ کرواتا ہے، عجیب طرح کٹنگ کروانے کے بعد مسلمان نوجوان کان میں بالی پہنتا ہے، کان میں بالی پہننے کے بعد اور بائک میں بھی بلیٹ لے گا۔ ہاں دوسری بائک لوں گا، لوگ توجہ سے نہیں دیکھیں گے، بلیٹ تاکہ لگے کہ کوئی روڑی آ رہا ہے، کوئی گنڈا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کان میں بالی، اچھے خاصے کپڑے ہیں، گھٹنے سے پھاڑ لیتا ہے، منہ میں سگریٹ ہے، اور یہ بگڑا ہوا جوان جب محلے میں بلیٹ سے داخل ہوتا ہے نا، علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے کالی ہیں ایرانی، تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے کالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ جوانوں، یہ اوپر سے جو دوستوں سجے سجائے لگتے ہیں نا جوان، یہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اندر سے کھوکھلے ہیں، کھوکھلے۔ ان کا دل بیمار ہو چکا ہے، ان کا دل مردہ ہو چکا ہے، ان کا دل سڑ چکا ہے اللہ کی نافرمانی کے۔ یہ صرف اوپر سے سجے سجائے اور خوبصورت دکھتے ہیں، اندر سے بیمار اور کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ ہمارے محلے میں دیکھیے صورتیں تو ملیں گی، سیرتیں نہیں ملیں گی۔ ہاں خوبصورت اچھی باڈی والے جوان تو ملیں گے، اچھے کردار والے جوان نہیں ملتے، ہاں اچھے اخلاق والے جوان نہیں ملتے۔ اور یہ کلچر نوجوانوں ہمارا کلچر نہیں ہے۔ یہ کان میں بالی
पेट को घुटने से फाड़ लेना, ये बॉडी बनाना, खुद को बनाने की इतनी फिक्र करना कि अल्लाह की नाफरमानी में लग जाना, ये यहूदियों का कल्चर है, ये नसारा का कल्चर है जिसके रंग में आप लोग रंग चुके हैं। इमाम कायनात के अल्फाज में सच्चाई देखो कि लतत्तबिउन्न सनन मन कान क़ब्लकुम, कि तुम यहूद और नसारा की रविश पे चलोगे। और यहूद और नसारा की रविश पे हमारा नौजवान कितना रंग चुका है मालूम है, किस कदर उनकी रविश को अपनाए हुए। अल्लाह के रसूल का वो अल्फाज देखिए, उस पर गौर कीजिए कि हत्ता लौ दखलू जोहरा दब्बिन लदखलतुमूह, आपने फरमाया अगर यहूद और नसारा सांडे के बिल में भी दाखिल होंगे ना, बिज्जू के बिल में, तो नौजवान भी उनकी मुशाबित इख्तियार करेगा, उसी की रविश पे चलेगा, इतना मुशाबित इख्तियार करेगा यहूद और नसारा की। अमली तमसील बयान करूं, अल्लाह के रसूल के जुमलों की अमली मिसाल दूं। मिसाल ये है कि वर्ल्ड कप हुआ फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ, उसमें एक खिलाड़ी ने अजीब तरह की कटिंग करवाई थी मालूम है, सर के चारों तरफ के बाल उसने छिलवा के बीच में कुछ बाल रखे थे। हाय, हमारे मोहल्लों में मुस्लिम नौजवान भी वही कटिंग करवा के घूम रहे थे। हाँ, ये अमली मिसाल है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया लौ दखलू जोहरा दब्बिन, कि इतनी मुशाबित इख्तियार करेंगे कि हूँ बहू उनकी तरह बनने की कोशिश करेंगे। हमारा नौजवान भी उस खिलाड़ी की तरह कटिंग करवा के मोहल्ले में घूम रहे थे। माफ कीजिए, वो खिलाड़ी भी बंदर दिख रहा था और ये भी बंदर दिख रहे थे। नौजवानों, इंसान अपने चेहरे से खूबसूरत इंसान नहीं कहलाता, इंसान अपनी बॉडी से इंसान नहीं कहलाता। अरे इंसान दीनदारी की वजह से इंसान कहलाता है, इंसान अपने अच्छे किरदार से इंसान कहलाता है, इंसान एक अखलाक से इंसान कहलाता है। चेहरों से ज्यादा अखलाक को बनाओ, जिस्मों से ज्यादा अपने किरदार को संवारो, अपनी कौम की खिदमत करो, अपनी कौमों की लीडरशिप करो। और आज ये जवान लड़कियों के फितने में मुब्तला होकर अपनी जवानियों को जाया कर रहे हैं। हाँ, इश्क मोहब्बत का फितना, शहवत परस्ती का फितना। और नौजवानों, ये फितना तो इतना बड़ा फितना है कि कितने जवानों की जवानियां ले डूबा ये फितना, कितने जवान लड़कियों के पीछे पड़कर अपनी जवानियों को जाया कर रहे हैं। और ये फितना इतना बड़ा फितना है, इश्क मोहब्बत का फितना। आज दीनदार घरानों के लड़के भी महफूज नहीं है फितने से। हाँ, शरीफ और नेक घरानों के लड़के नौजवान भी इस फितने में। आज दीनदार लड़का भी इस फितने से नहीं बच पा रहा है, लड़कियों के फितने से। अल्लाह अकबर, कौन बचा है फितने से? हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए। तोड़ सकती नहीं तकवे को मेरे कोई सदा, तोड़ सकती नहीं तकवे को मेरे कोई सदा, शर्त यह है कि वो पाजेब की झंकार न हो। इमाम कायनात ने कभी कहा था, फवल्लाहि मा तरक्तु बादी फितनतन अज़र्रा लिर्रिजाल मिनन निसा, लोगों मैंने जमीन पर मर्दों के लिए औरत से बड़ा कोई फितना नहीं छोड़ा है। हाँ, और मर्दों आपके लिए सबसे बड़ा फितना औरत है। औरत कब फितना बनती है? जब चेहरे से कपड़ा हटा लेती है, जब बेनकाब हो जाती है, बेपर्दा हो जाती है, बरहना हो जाती है, तो इतना बड़ा फितना बन जाती है कि वो ताबई जिनकी इबादत की मिसाल सहाबा देते हैं, सहाबा उस ताबई से कहते हैं कि सईद, अगर तुम्हारी खुदा तरसी तकवे और इबादत को मोहम्मद रसूलुल्लाह देख लेते तो खुश हो जाते। वो ताबई सईद बिन मुसय्यब 80 साल की उम्र में इस कदर अल्लाह से डरने वाला ताबई क्या कहता है, लोगों औरत इतना बड़ा फितना है कि औरत की बात आ जाए तो मुझ 80 साल के बूढ़े सईद पे भी भरोसा मत करना। औरत जब चेहरे से कपड़ा हटा देती है तो इतना बड़ा फितना। और आज नौजवानों, इस औरत ने सिर्फ अपने चेहरे से कपड़ा नहीं हटाया, बिल्कुल बरहना हो चुकी है। आज बाजार में देखिए औरतें वो कपड़ा पहन रही हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने कभी कहा था, कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, कि औरत कपड़े पहनकर भी नंगी होगी, औरत कपड़ा पहनकर भी बरहना होगी, औरत कपड़ा पहनकर भी ऐसा लगेगा जैसे उसने कपड़ा नहीं पहना हुआ है। नौजवानों, आज बाजारों में देखिए, ऐसा लगता है दुनिया शहवतों का बाजार बनी हुई है और इन बाजारों में औरत की आबरू या बिक रही है या लुट रही है। या तो औरत की आबरू का कोई खरीदार है या औरत की आबरू का कोई लुटेरा है। नौजवानों, इस बाजारों में अपनी जवानी की हिफाजत करना चैलेंज है आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों को बताऊं, अगर जवानी की हिफाजत चाहते हो, दीन से दूर है कि अपनी जवानी की हिफाजत नहीं कर पाओगे, उलमा से दूर है कि नहीं कर पाओगे, मस्जिदों से दीन से दूर है कि कभी नहीं कर पाओगे। दीनदार बनो, उलमा से जुड़ो, मस्जिदों से जुड़ो और अपनी नजरों की हिफाजत करो। नजरों को झुकाए रखो नौजवानों, नजरों को जितना झुकाओगे
گے زنا سے بچ جاؤ گے۔ جس جوان نے اپنی نظر کی حفاظت کر لی اس نے اپنے کردار کی حفاظت کر لی، اس نے اپنی جوانی کی حفاظت کر لی۔ اور جس جوان نے نظر کو آزاد چھوڑ دیا، ہر چہرے کو دیکھ رہا ہے، ہر منظر کو دیکھ رہا ہے، ہر خوبصورتی کو پڑھ رہا ہے، یہ جوان کبھی نہ کبھی زنا کے دوستو کلچر میں ملوث ہو کے رہے گا، یہ نہ کبھی اس فتنے میں مبتلا ہو کے رہے گا۔ نوجوانوں، ایک تو نظروں کی حفاظت کرو اور دوسری جوانی کی حفاظت کے لیے دعا کرو، جوانیوں کی حفاظت کے لیے دعا کرو۔ زنا آج آپ لوگوں کو ہر گلی میں دعوت دے رہا ہے، حفاظت کے لیے دعا کرو۔ یوسف علیہ السلام نے جب غلط ماحول میں گرا ہوا پایا تو کیا دعا کرتے ہیں؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ اس محل میں عورت کا فتنہ ہے، عورت کا فتنہ، اس فتنے سے بہتر میرے لیے قید خانے کی زندگی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جوانی کی حفاظت کے لیے دعا کی۔ ایک آپ لوگوں کا عزم ہوگا، دوسرا اللہ سے دعائیں کرو گے، انشاءاللہ دنیا کا فتنے سے اللہ آپ لوگوں کی حفاظت کرے گا۔ تقریر کا آخری پوائنٹ یہ ہے، اپنے صحبتوں میں نظر ڈالو نوجوانوں، آپ کے دوست کون ہیں؟ اللہ کی قسم ہماری بری عادتوں کے سب سے بڑے سبب ہمارے دوست ہوتے ہیں۔ لوگوں اپنے دوستوں کو، نوجوانوں اپنی سنگت کو دیکھو، اپنی صحبت کو دیکھو کہ کن لوگوں کو تم لوگوں نے اپنا دوست بنایا۔ دوست کون ہوتا ہے؟ دوست وہ ہوتا ہے جو ہماری زندگی کا سب سے بڑا حصہ لے لیتا ہے۔ 24 گھنٹوں پہ غور کیجئے، جتنا وقت ہم ماں باپ کے ساتھ نہیں گزارتے، جتنا بیوی بچوں کے ساتھ وقت نہیں گزارتے، اتنا وقت ہمارا دوستوں کے ساتھ گزرتا ہے۔ دوست کس کو بنانا ہے؟ دیکھیے آپ نے کسی کو دوست بنایا تو دوستی کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس لیے دوست بنایا ہے کہ ساتھ میں بیٹھ کر بیڑی سگریٹ پیتے ہیں؟ ہاں، اس لیے دوست بنایا کہ ساتھ میں جا کر فلمیں دیکھتے ہیں؟ ہاں، کس کو آپ نے دوست بنایا ہے؟ یہ اس لیے دوست بنایا ہے کہ ساتھ میں مل کر لڑکیوں کا پیچھا کرتے ہیں؟ کیوں دوست بنایا ہے؟ یا اس کے تقوی کو دیکھ کر دوست بنایا ہے، اس کی دینداری، اس کی نماز کو دیکھ کر دوست بنایا ہے؟ اللہ اکبر۔ مارکیٹ میں جاتے ہیں، ایک وقت کا سالن بنانا ہے تو سبزی کو کتنا جانچتے اور پرکھتے ہیں، ایک وقت کے سالن کے لیے۔ ہاں، جن کو دوست بنا رہے ان کو بھی جانچ و پرکھ لو، ان کو بھی پرکھ لو، ان کے ساتھ آپ کی زندگی کا بڑا حصہ گزرنے والا ہے، ان کے اخلاق و کردار کا آپ کی عملی زندگی پر بڑا اثر پڑے گا۔ وہ دوست جو آپ لوگوں کو دین سے دور کر دے، وہ دوست جو آپ لوگوں کو اللہ کا نافرمان بنا دے، وہ دوست جو آپ کو علماء کی محفلوں سے دور کر دے، وہ دوست جو آپ کو اللہ کا، والدین کا باغی بنا دے، اللہ کی قسم وہ آپ لوگوں کا دشمن ہے، دوست نہیں آپ لوگوں کا۔ ہاں، دوست دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ دوست جو رات کو آپ لوگوں کو گناہوں کے لیے فون کرتا ہے، ایک دوست راتوں میں آپ کو گناہوں کے لیے فون کرتا ہے، اور دوسرا وہ دوست جو فون کر کے نماز فجر کے لیے آپ کو جگاتا ہے۔ کس سے دوستی کرو گے؟ کس سے کرو گے؟ اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے برے لوگوں کو دوست بنایا میدان محشر میں اپنی انگلیوں کو چبا کر چیخیں گے کہ کاش ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ ہاں، اور اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو یاد رکھیے ہمارے اسلاف اچھے لوگوں کی صحبت کے لیے دعا کرتے تھے۔ ہاں، علقمہ کے بارے میں آتا ہے، بہت بڑے تابعین کہتے ہیں کہ میں شام کی سرحد میں جب داخل ہو رہا تھا تو میں نے اللہ سے دعا کی اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے نیک آدمی کی صحبت عطا کر دے۔ کہتے ہیں شام میں گیا، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کا شرف مجھے ملا میری دعا کی وجہ سے۔ ہمارے اسلاف نیک دوستوں کے لیے دعا کرتے تھے اللہ مجھے نیک ساتھی دے دے۔ ہاں، عمر بن میمون کہتے ہیں جب یمن میں آئے معاذ بن جبل کا اخلاق مجھے اتنا پسند آیا، ان کی آخرت طلبی، ان کا کردار مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں نے دوست بنا لیا۔ اللہ نے میرے دل میں معاذ کی محبت ایسی بٹھائی کہ معاذ سے کبھی جدا نہ ہوا، کبھی جدا نہیں ہوا، معاذ کے ساتھ سائے کی طرح جڑا رہا، لگا رہا، یہاں تک کہ میرے دوست معاذ بن جبل نے جب یمن کو چھوڑا، شام گئے تو میں نے بھی اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اچھے اور نیک دوست کے لیے میں نے بھی وطن کو چھوڑ دیا اور شام میں معاذ بن جبل کے ساتھ رہا، یہاں تک کہ معاذ بن جبل کا انتقال ہوا تو میں نے اپنے نیک دوست کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ اپنے نیک دوست کو میں نے اپنا وطن چھوڑا اپنے نیک دوست کے لیے، اپنے نیک دوست کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا۔ اور کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ معاذ بن جبل کے بعد میں نے ابن مسعود کو، عبداللہ ابن مسعود کو میں نے اپنا دوست بنایا۔ ہاں، معلوم ہے برے دوستوں کی وجہ سے نقصان کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ابو طالب سب سے بڑی مثال ہے۔ ابو طالب اسلام قبول کیوں نہیں کیے؟ کچھ بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ سب سے بڑی وجہ آخری اس کا وقت ہے۔ محمد رسول اللہ سرحانے بیٹھ کر اپنے چچا سے کہہ رہے یا امی قل لا الہ الا اللہ، چچا جان لا الہ الا اللہ سے کہہ دو، کل قیامت کے دن میں گواہی دے دوں گا آپ کے کلمے کی، اور اللہ رب العالمین آپ کو جہنم سے چھٹکارا دے دے گا۔ لیکن ان کا دوست ابو طالب کا دوست ابو جہل بغل میں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ ہو ابو طالب جاتے جاتے باپ دادا کے دین کو چھوڑو گے کیا؟ بھتیجے کے کہنے پر باپ دادا کے دین کو چھوڑو گے کیا؟ ہاں، لوگ بعد میں کیا کہیں گے آپ کے مرنے کے بعد؟ لوگ کیا کہیں گے؟ محمد رسول اللہ بار بار کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، اور وہ جو برا دوست ابو جہل بیٹھا ہوا ہے وہ بار بار آر
یاد دلا رہا ہے کہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے مرو گے کیا آخری وقت میں؟ ہاں معلوم ہے ابو طالب نے محمد رسول اللہ سے کیا کہا؟ بھتیجے میرا دوست صحیح کہہ رہا ہے، بھتیجے میرا دوست صحیح کہہ رہا ہے۔ آخر میں جب باپ دادا کی دین کو چھوڑ کے مروں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھتیجے مجھے نار پسند ہے، آر پسند نہیں ہے، میں باپ دادا کے دین پر مر رہا ہوں۔ علماء کہتے ہیں کہ بری صحبت کی وجہ سے ابو طالب ہدایت سے محروم رہ گیا، برے دوست کی وجہ سے ہدایت سے محروم ہو گیا۔ ہاں اور ہمارے اسلاف نیک ساتھیوں کے لیے کیوں دعائیں کرتے تھے؟ کبھی ہم اتنے نیک نہیں ہوتے، لیکن نیک دوستی کی وجہ سے اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت کرتا، آخرت میں درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ آج آپ لوگوں نے سورہ کہف پڑھی، سورہ کہف کی آیت سے آپ لوگوں کا گزر ہوا ہوگا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اللہ نے فرمایا غار کے منہ پر ایک کتا ان ایمان والوں کے ساتھ، اصحاب کہف کے ساتھ جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں چھپے تھے، غار کے منہ پر ایک کتا بھی اپنے ہاتھ بچھا کر سو رہا تھا۔ کتا حقیر لفظ ہے، ہاں جب کسی کو گالی دینی ہوتی ہے تو ہم کتے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اتنا حقیر لفظ، حقیر جانور ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں کیوں ذکر کیا معلوم ہے؟ ایمان والوں کی صحبت کی وجہ سے۔ ہاں ایمان والوں کا ساتھی تھا، ان کی حفاظت و نگرانی کے لیے اللہ نے فرمایا غار کے منہ پر بیٹھا تھا ان کی حفاظت و نگرانی کے لیے۔ جب کتے نے نیک آدمی کی صحبت اختیار کی تو کتے کی قسمت سنور سکتی ہے، اللہ کی کتاب میں جب کتے کو جگہ مل سکتی ہے۔ ہاں قیامت تک آنے والی نسلیں جب بھی ان اہل ایمان کا ذکر کریں گی انہیں ہدایت سے بھی گزرنا پڑے گا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، مفسرین کہتے ہیں جب کتے کی قسمت سنور سکتی ہے نیک دوستوں کی وجہ سے، ہم اور آپ جیسے گنہگار اگر نیک لوگوں کو دوست بنائیں گے تو یاد رکھیے آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا ہمارا۔ نیک لوگوں کو دوست بناؤ، اور یاد رکھیے جتنی بری عادتیں نشے کی یہ برے دوستوں کی وجہ سے، یہ ایک چین سسٹم ہوتا ہے۔ برے کسی نشیڑی سے دوستی کی سب سے پہلے بیڑی سکھاتا ہے، پھر سگریٹ، پھر تمباکو، پھر گٹکا، پھر شراب، پھر گانجا، پھر ڈرگس۔ ڈرگس آفتوں کی آفت ہے، یہ مصیبتوں کی مصیبت ہے شراب اور ڈرگس۔ ہاں جن والدین کے نوجوان بچے ڈرگس لیتے ہوں، شراب پیتے ہوں، ان کی زندگی عذاب بن جاتی ہے، اور جن کی اولاد نشہ کرتی ہے اللہ کی قسم خاندان اور ماں باپ کی عزت کو سڑکوں پہ نیلام کرتی ہے، اور ماں باپ بگڑی اولاد کو دیکھ کر جو انہیں یوں رسوا کرتی ہے سڑکوں پہ روتے ہیں، لیکن ان کے آنسو دیکھتے نہیں ہیں۔ آنسو کیوں نہیں دیکھتے؟ کیا دل نے رسوا تو پھر کس کا شکوہ، کیا دل نے رسوا تو پھر کس کا شکوہ، قیامت ہے اٹھی خود ہی کے گھر سے۔ ہاں جب اپنے ہی لوگ رسوا کر رہے ہیں تو پھر کس سے شکایت کرنا۔ دو باتیں آپ سے کہوں گا نوجوانوں، ایک تو عبادت کر لو، اور توبہ کرنے کے بعد عبادت پر استقامت اختیار کرو، دین پر استقامت اختیار کرو۔ جس جوانی کے مرحلے میں آپ ہیں نا، جوانی کی عبادت کی بڑی قیمت ہے، آپ کے سجدوں کی، آپ کی تلاوت کی، آپ کے ذکر کی بڑی قیمت ہے، ان فضیلتوں کے حامل بن جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ، کل قیامت کے دن اللہ میدان محشر میں 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ اس میں ایک جوان ہوگا جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی، اللہ کہے گا لاؤ اس کو میرے عرش کے سائے کے نیچے لاؤ، آج اس کے لیے کوئی سایہ نہیں۔ اگر جوانی میں عبادت کرو گے ان فضیلتوں کے حامل بن جاؤ گے۔ یہاں پر کتنے بوڑھے اور بزرگ میرے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو جوانی میں عبادت کی توفیق نہیں ہوئی، بڑھاپے میں عبادت کر رہے ہیں، لیکن جوانی کی جو ان کی زندگی گزری ہے پچھتا رہے ہیں کہ جوانی میں عبادت نہ ہو سکی۔ آپ لوگوں کو اللہ نے موقع دیا، غنیمت جانو، جوانی میں عبادت کرو، اور توبہ کرنے کے بعد نوجوانوں عبادت کرنے کے بعد استقامت اختیار کرو۔ استقامت اختیار کرو گے تو اس فضیلت کے بھی حامل بن جاؤ گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ فرشتوں سے کہے گا اس جوان کو بھی بلا کے لاؤ جس کو ایک خوبصورت مالدار خاندانی پس منظر رکھنے والی لڑکی نے نوجوان سے کہا ہوگا آپ مجھ سے برائی کر، وہ جوان کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں برائی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، استقامت دکھاتا نا دین پر، اللہ کہے گا جس کا دل میرے خوف سے معمور تھا، جس نے اس طرح کا جواب دیا، لاؤ اس جوان کو بھی میرے عرش کے سائے کے نیچے لاؤ۔ استقامت اختیار کرو۔ نوجوانوں آپ لوگوں کے آئیڈیل حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں۔ نوجوانوں کے آئیڈیل کون ہیں؟ ان کا فون کا لاک کھولتے ہیں نا، اسکرین پہ جس کھلاڑی کی تصویر آتی ہے، اسٹیٹس پہ جس کھلاڑی کی تصویر ہوتی ہے، اسی کو آئیڈیل مانتا ہے، اسی کا فین ہے، اسی کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ارے یہ بدبودار ہے، یہ فلم کا ہیرو ہے، یہ
کرکٹ کا کھلاڑی ہے یہ بدبودار ہے, ان کے پاس نہ اخلاق ہے نہ کردار ہے, یہ سوائے بے حیائی کے کچھ نہیں سکھا سکتے, سوائے برہنگی بے غیرتی کے کچھ نہیں سکھا سکتے, بدبودار ہیں یہ لوگ. اللہ اکبر. آپ لوگوں کے لیے آئیڈیل عقبہ ابن نافع ہے, خالد ابن ولید ہے, حضرت عثمان ہے, حضرت علی ہے, یہ آئیڈیل ہے نوجوانوں آپ لوگوں کے. اگر ان کی سیرتوں کو پڑھ کر ان کی طرح بنو گے انشاءاللہ دنیا و آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا. نوجوانوں جنازے اٹھ رہے ہیں آج آپ لوگوں کے سامنے, کتنے نوجوانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں, ہاں کتنے ایکسیڈنٹ کے ذریعے مر رہے ہیں, کتنے ہارٹ اٹیک کے ذریعے جوان جا رہے ہیں. اللہ اکبر. ہم کیا سوچتے ہیں ابھی تو جوان ہوں, بڑھاپے میں عبادت کر لوں گا. کہ جن جوانوں کو ایکسیڈنٹ میں موت ہوئی توبہ کی توفیق نہ ہوئی, جوانی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی تھی, کتنی بری موت ہے. ایکسیڈنٹ کے ذریعے مرا ہوا, حادثہ ہو گیا, کتنی بری موت ہے. توبہ کی توفیق نہ ملے تو بری موت ہے. جوانوں سنبھال لو اپنے آپ کو, سنور جاؤ, سنبھل جاؤ, توبہ کر لو, بقیہ زندگی جو اللہ کی عبادت میں گزارو. انشاءاللہ اس حالت میں اگر موت آئے اللہ کو راضی کرتے ہوئے بہت اچھی موت ہوگی. سعودی عرب کا ایک دوست نوجوان کہتا ہے کہ دریا میں جب میری آکسیجن کی کٹ میں خرابی آئی, ہاں وہاں پر میں اپنی جوانی کو پیچھے دیکھ کر رونے لگا کہ زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی تھی. اور رابطہ عالم اسلامی جو مجلہ نکلتا سعودی سے, وہ جوان کہتا ہے میں سمندر کی تہ میں گیا سیپ تلاش کرنے کے لیے, آکسیجن کی کٹ میں خرابی آئی, میرے منہ میں پانی بھرنے لگا, اب سوچا کہ مر جاؤں گا, سانس گھٹ جائے گی. کہتے ہیں کہ کبھی نماز نہیں پڑھی تو سوچ سوچ کے رونے لگا میں اپنی زندگی پر. ہاں اور سمندر کی تہ میں کہہ رہا تھا اللہ معاف کر دے, اے اللہ پوری زندگی تجھے ناراض کرتی ہوئی گزری, معاف کر دے. کہتے ہیں اللہ نے زندگی لکھی تھی اسی کشمکش میں بے ہوش ہو گیا. میرے ساتھیوں نے پکڑ کر مجھے اوپر لایا, جب اپنے آپ کو زندہ اور خشکی کے پایا وہ کٹ نکال کر میں سجدے میں گر گیا, میں سجدے میں گر گیا اور کہا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, تو جان لے سکتا تھا, زندگی لے سکتا تھا, لیکن تو نے مجھے مہلت دی, وہاں پر مجھے سنبھال لیا, اے اللہ تیرا لاکھ. وہاں سے نوجوان کہتا ہے میں نے کٹ نکال کر پھینکی, توبہ کی, عبادت کی, بندگی میں لگ گیا. جب مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے گناہ معاف کر دیے ہوں گے, میں ایک دم نیک اور پرہیزگار بن گیا ہوں. واپس وہی کٹ لے کے میں سمندر کی اسی تہ میں جا کر دوبارہ سجدہ کیا, دوبارہ سجدہ کیا وہیں جا کر. کیوں؟ اللہ نے یہاں پر مجھے سنبھالا تھا, یہاں پر اللہ نے مجھے سہارا دیا تھا. وہاں پر جا کر میں نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ. اور واپس نکلنے کے بعد کیا کہتا ہے, لوگوں مجھے یقین ہے کہ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک سمندر کی اس تہ میں کسی نے سجدہ نہیں کیا ہوگا جہاں میں نے سجدہ کیا. یقین ہے کہ سمندر کی وہ گہرائی کل قیامت کے دن میرے لیے گواہی دے گی. یومئذ تحدث اخبار, اللہ نے فرمایا نا کہ زمین کے ٹکڑے کل قیامت کے دن گواہی دیں گے. زمین کہتے سمندر کا وہ ٹکڑا میرے حق میں کل قیامت کے دن گواہی دے گا کہ یہاں آ کر اس جوان نے سجدہ کیا تھا, اور اسی ٹکڑے کی گواہی پر اللہ مجھے جنت دے دے گا, جہنم سے چھٹکارا دے دے گا. اللہ کسی جوان کو تو اس طرح کی مہلت دے دیتا ہے, لیکن یہ مہلت ہر کسی کو نہیں ملتی. کتنے نوجوان کہتے ہیں کہ آج تھوڑا سا ایکسیڈنٹ سے بچ گیا, 1 منٹ سے بچ گیا, 1 سیکنڈ سے. ارے بچے ہو تو پھر اپنے آپ کو سنبھالو نا. ہاں یہ بچے ہو نا ایکسیڈنٹ سے, یہ اللہ مہلت دے رہا ہے. اب توبہ کرو, عبادت میں لگ جاؤ, اللہ کو راضی کر لو, اللہ کو راضی کر لو. یہی جوانی دوستو اللہ رب العالمین کو محبوب ہے. دعا کرتا ہوں بار الہ سے اللہ رب العالمین ہمارے نوجوان جو بگڑے ہوئے ہیں اللہ انہیں سنبھلنے کی توفیق دے, سنورنے کی توفیق دے, مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق دے, قوم کا خدمتگار بنائے, دین کی نشر و اشاعت کی توفیق دے. اے اللہ ہمیں مقصد حیات کے لیے جینے کی توفیق دے, مقصد حیات کے لیے جینے کی توفیق دے. گناہوں کے کاموں سے بچا, نیکی کا کام چھوٹا ہو یا بڑا ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق دے. جب تک زندہ رکھ اسلام پہ خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.